اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جی ایم وائس کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبادت کی غرض سے مکہ مکرمہ کے باہر وادی میں جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہوتی جا کر عبادت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہوتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مصروف ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی کرتے، گرد و نواح پہ نگاہ رکھتے تاکہ کوئی شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دھوکہ نہ کر سکے۔ ایک دن جناب ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہے تھے مگر وہ نہ مل سکے، تو آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے ان سے کہا، اے ابو طالب، میں علی کو محمد کے بہت قریب دیکھتی ہوں، مجھے خدشہ ہے کہ وہ کہیں کوئی ایسی بات قبول نہ کرے جو ہمارے آباء و اجداد کی ملت کے لیے خرابی کا باعث ہو۔ جناب ابو طالب نے کہا، میرا بیٹا میرے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ اتفاق سے ایک دن جناب ابو طالب کسی کام کی غرض سے مکہ مکرمہ کے باہر وادی سے گزرے تو دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر طرف نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر جناب ابو طالب بہت حیران ہوئے اور چپکے سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ نماز سے فراغت کے بعد پوچھا، اے بھتیجے، یہ کیسا دین ہے جو تم نے پیدا کیا ہے اور یہ کیسا کلام ہے جو آپ کہہ رہے تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، یہ دین اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں، پیغمبروں اور ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول منتخب کیا ہے اور لوگوں تک یہ دین پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ چچا جان، میں آپ کو بھی اس اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں جو بے مثل ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بات کرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے میرے مہربان چچا، آپ میرے لیے دل و جان کی حیثیت رکھتے ہیں، تمام لوگوں سے زیادہ آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ نصیحت کا آغاز آپ سے میں کروں۔ مناسب یہ ہے کہ آپ میری مدد کے لیے کمر بستہ اور کلمہ حق جس کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے اہتمام کریں۔ جناب ابو طالب نے جواب دیا، اے بھتیجے، آپ درست فرماتے ہیں، مگر میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک نہیں کر سکتا اور ملت عبد المطلب سے روگردانی کر کے آپ کی اتباع نہیں کر سکتا، لیکن آپ اپنا کام اطمینان سے کریں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی دشمن آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکے گا اور نہ ہی کوئی حاسد جاہلیت کی حمایت میں آپ سے الجھ سکے گا۔ اس کے بعد جناب ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے اور ان کے دین کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، اسلام سچا دین ہے، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ جناب ابو طالب نے کہا، اے میرے بیٹے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور ان کی خدمت کر، وہ تمہیں بھلائی اور نیکی ہی کی بات کہیں گے۔